من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ہے وہ لوگوں کہ جو اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہو، اپنے اللہ سے امید رکھتے ہو، اور آخرت سے بھی تمہیں مایوسی نہیں ہے، تمہارے لیے ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کی ذات زندگی کے ہر لمحے میں، ہر موقع پر بہترین نمونہ ہے اور بہترین آئیڈیل ہے. عزیزان محترم، جس قوم نے، جس ملت نے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، ان کے اہل بیت کی سیرت اور کردار کو دیکھا، سمجھا اور انہیں اپنایا یا اپنانے کی کوشش کی ہے، اسے ان کی سیرت سے ایک بات یہ بھی دیکھنے اور سیکھنے کو ملے گی کہ پیغمبر اپنے نواسے کی شہادت کے بعد نہیں، شہادت کے پہلے اپنے نواسے کے لیے روئے بھی ہیں اور بے چین بھی ہوئے. آج عاشور کی شب ہے. عزاداران امام مظلوم فرش عزا پر بیٹھے ہیں. کربلا والوں کی یاد ہمیں نہ جانے کیا کیا، کون کون سے منظر دکھلا رہی ہے. ایک ریگستان میں کچھ خیمے لگے ہیں، ان خیموں کے اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، ذکر خدا کی آوازیں،
تکبیر و تحلیل کی آوازیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں، اللہ اکبر کی گونج، اور انہی تکبیر و تحلیل و تقدیس کی صداؤں کے درمیان کچھ سسکیاں بھی سنائی دے رہی ہیں، کچھ ننھے ننھے بچوں کی کمزور آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں، جو غش کے عالم میں درمیان درمیان العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس کہتے ہیں، اور پھر شدت عطش میں، پیاس کی شدت میں پھر ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ تحلیل و تکبیر و تقدیس کرتی ہوئی زبانیں کل بند ہو جائیں گی۔ یہ ہاتھ جو آج کی رات تکبیر کے لیے اٹھ رہے ہیں، کل یہ ہاتھ کٹ جائیں گے۔ ان گلوں سے جو اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، ان گلوں پر خنجر چل جائیں گے۔ یہ ننھے ننھے بچے جو آج پیاسے ہیں تو العطش کہہ رہے ہیں، کل یہ تماچے کھانے کے بعد اتنے سہم جائیں گے کہ پھر پیاسے ہونے کے بعد بھی ان کی زبان سے ہائے پیاس کے لفظ نہ نکلیں گے۔ عزیزو، یہ ساری قربانیاں کس نے دی ہیں اور کیوں دی ہیں؟ یہ سب قربانیاں رسول کے عزیز اور پیارے نواسے حسین نے دی ہیں۔ اور کیوں دی؟ ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے پیغام کو بچا لیں گے۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، جن نعمتوں میں ہماری زندگی بھی ہے، جن نعمتوں میں ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ان نعمتوں میں ہمارے بدن کی طاقت بھی ہے، ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے، لیکن ان ساری نعمتوں میں ایک نعمت ہے اولاد کی نعمت۔ جو اس نعمت سے محروم ہوتا ہے اس سے پوچھئے کہ یہ نعمت کون سی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت نہ ہو تو ساری نعمتیں بیکار لگتی ہیں آدمی کو، اور اولاد کی نعمت ہو تو باقی نعمتوں کی محرومی کا احساس مٹ جاتا ہے جب اولاد سامنے آ جاتی ہے۔ تھکا ہوا انسان، حالات کا مارا ہوا انسان، زمانے کا ستایا ہوا انسان، حالات سے مایوس انسان، ساری پریشانیوں کے بعد بھی جب بیٹا بیٹی کمسنی کے عالم میں ایک مرتبہ اسے باپ یا ماں کہہ کے پکار لے تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اولاد کی نعمت سے بڑی نعمت اس انسان کے پاس دنیا میں نہیں ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ساری زندگی کی کمائی کو انسان لگا دیتا ہے جان بچانے کے لیے، اور جب بچے پہ بن آتی ہے، اولاد پہ بن آتی ہے، تو پھر جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے بچے کو بچانے کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کچھ لگا کے اولاد کو بچا لیتے ہیں، اور حسین وہ تھے کہ جنہوں نے اولاد بھی دے کے دین کو بچایا تھا۔ زیادہ فرش عزا پہ بیٹھنے والوں، تمہارے مولا حسین کے واسطے سے کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں اپنی نسلوں میں دین کی حفاظت کی فکر کرو۔
حسین، حسین کے نانا، حسین کے بابا، حسین کی مادر گرامی، حسین کے بھائی اور حسین کی اولاد، سب نے اپنا سب کچھ دیا تھا دین کی حفاظت کے لیے. اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کا پیغام یہی ہے کہ ساری زندگی ہم نے دو باتوں کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کو یاد رکھنا ہے اور زندگی کی ہر منزل میں مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا ہے. عزاداران امام مظلوم، میں نے گزشتہ شبوں میں آپ کی خدمت میں انہی دو بنیادی باتوں کو رکھا ہے کہ سیرت معصومین سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں جن کو گننا بھی ممکن نہیں ہے، ان سب کو سمیٹا جائے تو دو سرخیاں بنتی ہیں، دو ٹائٹل بنتے ہیں. ایک ہے اللہ کو زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھنا اور دوسرے ہے مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا. اللہ کی یاد کبھی شکر کی صورت میں دکھائی دے گی، کبھی صبر کی منزل میں دکھائی دے گی. اللہ کی یاد کبھی توکل کی شکل میں ظاہر ہوگی، کبھی ایثار و قربانی کی شکل میں ظاہر ہوگی. اللہ کی یاد کبھی تلاوت قرآن کی شکل میں ہوگی، کبھی تکبیروں کی شکل میں ہوگی. اللہ کی یاد اطاعت الہی کی شکل میں ہوگی اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے گناہوں اور اس کی معصیت سے بچنے کی شکل میں ہوگی. مخلوق کے ساتھ مہربانی کبھی اپنے آپ کو دبائے اور کچلے بغیر کی جا سکے گی اور کبھی مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کے لیے اپنے آپ کو دبانا بھی پڑے گا، کچلنا بھی پڑے گا. اللہ نے اس کائنات میں جن کو بنایا تھا ان میں جو سب سے زیادہ کمال والے تھے، جو میں روز آپ کی خدمت میں کہتا رہا ہوں اور آج بھی اگرچہ مجھے زیادہ دیر تک انشاءاللہ ذکر کربلا کر کے آپ کو رلانا بھی ہے، خود رونا بھی ہے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا بھی ہے. دل آپ کے بھی بھرے ہوئے ہیں، دل میرا بھی بھرا ہوا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر اپنے آپ کو روک کے آپ سے روزانہ کی مانند ایک یا دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، میں نے روزانہ آپ کی خدمت میں یہ بات کہی ہے کہ اس کائنات میں کوئی اس قابل نہیں ہے جس کی پیروی کی جائے، جس کو اپنے لیے نمونہ حیات بنایا جائے، جس کو زندگی کا آئیڈیل بنایا جائے، سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے. اس لیے کہ ان کے پاس کمال تھا اور کمال بھی منزل کمال پہ تھا. کمال تو آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. علم ہے تو یہ کمال ہے. اگر آدمی میں تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو یہ کمال ہے. اگر بصارت ہے تو یہ کمال ہے. اگر بصیرت ہے تو یہ کمال ہے. لیکن امت میں اور امامت میں فرق یہی ہے کہ امت کے پاس کمال ہو سکتا ہے لیکن خود کمال منزل کمال پہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ امامت کے پاس جو کمال بھی ہوتا ہے وہ خود منزل کمال پہ ہوتا ہے. وہ حسن، وہ خوبی، وہ حسن، وہ خوبی، وہ فضیلت، وہ اچھائی، وہ نیکی، وہ برتری، جو کچھ بھی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس اس منزل پر ہے کہ بس اس سے آگے ایک جگہ بنتی ہے جو ہے ذات پروردگار عالم. ذات پروردگار عالم کے بعد کمال ہے تو ان کے پاس ہے. مخلوق میں ان سے زیادہ کوئی صاحب کمال نہیں ہے. میرے عزیزوں، اور یہ نہ سمجھے ہم میں سے کوئی، کبھی کبھی بعض کچے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ اللہ نے انہیں بنا دیا، ہم کیا کریں، ہمیں نہیں بنایا. اللہ نے انہیں علم دے دیا، ہمیں نہیں دیا. ہمیں بھی دیتا تو ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے. بے شک ان کے پاس جو کچھ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے، کسی کے پاس جو کچھ ہے، وجود سے لے کے وجود کو ملنے والی ساری عنایتیں،
سب اللہ کی عطا کرتا ہے، لیکن کسی دماغ میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ محمد و آل محمد کا کمال ویسا ہے جیسے گلاب میں مطلب اس کا رنگ ہے یا اس کی خوشبو ہے۔ کیا مطلب؟ گلاب کا پھول، اس کا رنگ سفید بھی ہے، زرد بھی ہے، گلابی بھی ہے، جسے آپ پنک کلر کہتے ہیں، تو یہ سارے رنگ اچھے لگتے ہیں نا ہمیں، یہ اس کا حسن ہے، اس کی خوبی ہے، لیکن کیا یہ حسن اور یہ خوبی جو اس میں پائی جاتی ہے اس میں اس کا بھی کوئی دخل ہے؟ کیا گلاب نے رنگ منتخب کیا ہے کہ میں گلابی رہوں گا، تم پیلے ہو جاؤ، تم لال ہو جاؤ، تم کالے ہو جاؤ، تم سفید ہو جاؤ؟ نہ، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو مخلوق خدا میں دو طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، تھوڑی دیر آپ توجہ دیں، قیمتی بات ہے انشاءاللہ۔ مخلوق خدا میں دو طرح کی خوبیاں اور اچھائیاں پائی جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جن میں اس مخلوق کا، اس صاحب کمال کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مثلا پھول کی خوشبو ہے، اس کا کیا دخل ہے؟ اگر گلاب میں جو خوشبو آ رہی ہے وہ اس نے طے کی تھی کہ خوشبو کا کوئی مارکیٹ تھا، اس میں سے گیا گلاب کا یہ والی خوشبو میں اپنے لگا لیتا ہوں؟ نہ، اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو ایک ہنر، ایک خوبی، ایک کمال وہ ہوتا ہے کہ جس میں مخلوق کا دخل نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی خوبصورت، کسی کو بال دیے ہیں، کسی کو چہرہ دیا ہے، کسی کو رنگ دیا ہے، تو ہمارا آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور میں نے آج تک کسی کو ان خوبیوں پہ مغرور ہوتے نہیں دیکھا کہ جس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ میں نے گلاب کو کبھی نہیں دیکھا ہے کہ وہ غرور کرے کہ میرا رنگ ایسا، میں نے بیلے کو کبھی نہیں دیکھا ہے کہ وہ آنکھیں کہ میری خوشبو ایسی۔ یہ صرف حضرت انسان ہے کہ اپنی ان خوبیوں پر جس میں ان کا کوئی دخل نہیں سب سے زیادہ غرور کرتے ہیں۔ آئینے میں دیکھ کے غرور کی کوئی منزل نہیں ہے، یہ آپ نے پایا ہی کہاں ہے اپنی کوششوں سے کہ آپ غرور کریں؟ آئینہ دیکھ کے صرف شکر کی منزل آنا چاہیے، غرور کی منزل نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا کیا دخل ہے اس میں؟ تو جہاں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے وہاں بھی ہم غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں تھوڑا بہت دخل ہو پھر تو نہ پوچھیے۔ مگر یہ نہیں سوچتے کوئی اپنے علم پہ مغرور ہے، کوئی اپنی طاقت پہ مغرور ہے، کوئی اپنے ہنر پہ گھمنڈ کر رہا ہے، مگر یہ تو سوچیے کہ یہ علم، یہ طاقت، یہ ہنر سب کس کی وجہ سے آئے ہیں؟ آپ ماہر نہ ہوتے سرجری کے ڈاکٹر صاحب اگر یہ عقل آپ کے پاس نہ ہوتی، آپ کمال والے شاعر نہ ہوتے شاعر صاحب اگر یہ عقل آپ کے پاس نہ ہوتی، آپ بولنے میں دوسروں سے آگے نہ ہوتے مولانا صاحب اگر یہ عقل اور یہ زبان آپ کے پاس نہ ہوتی، تو آپ غرور کس بات سے کر رہے ہیں؟ یہ عقل اور یہ زبان آپ کو اللہ نے دی ہے، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں تھا، تو پھر وہی نعمت پکار کے کہتی ہے غرور مت کرو، جیسے ہی نعمت بڑھے شکر خدا کرو۔ غرور آئے گا تو نعمت چھین سکتی ہے، شکر آئے گا تو نعمت چھینے گی نہیں، بڑھنے والی۔ مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمارے اندر اتنی ایکشن پیدا ہو جاتی ہے، اتنی اکڑن پیدا ہو جاتی ہے کہ کردار کی فزیوتھراپی کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے، یا ہٹ گئے ہیں، ان کو دولت کی ٹھنڈی ہوا لگ گئی ہے، ان کو اپنی صورت کی گرمی نے پگھلا چڑھا کر دیا ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں بھی ناز کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا نعمتوں کا احساس بڑھتا جائے شکر بھی بڑھنا چاہیے اور انکساری بھی بڑھنا چاہیے۔ تواضع، جھکن، اللہ آپ نے دیکھا ہوگا، بزرگوں سے سنی ہوئی بات ہے، ہم آپ سب کہتے ہیں دو طرح کے درخت ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جس میں کوئی پھل نہیں لگتا، اور ایک ہوتے ہیں پھلدار درخت جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا، ہمیشہ اکڑا کھڑا رہتا ہے، اور جس میں پھل لگتا ہے جیسے ہی پھل لگتے ہیں شاخیں جھکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جتنے زیادہ پھل آئیں اتنا ہی طرح جھکتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے سبق سکھایا ہے، اے انسان تجھے جتنی نعمتیں ملتی جائیں اکڑ نہیں بڑھنا چاہیے، اتنا ہی جھکتے چلے جاؤ، اور پیغمبر خدا کے وعدے سے بھروسہ کرو۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا ہے تواضع، اے انسان نعمتیں ملنے پر جھکنا سیکھ کہ جتنا تو جھکتا چلا جائے گا اللہ تجھے اتنا ہی اٹھاتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔
درمیان میں بات آ گئی. ہم ورنہ اس وقت اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا تھی. میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے سنایا تھا کہ ائمہ کا مزاج کیا تھا. اونٹ سے چلتے اونٹ سے اتر پڑے, سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں 7ویں امام کا. کیا ہوا؟ کا کچھ نہیں, اللہ کی دی ہوئی چند نعمتیں یاد آ گئی تھی. ہم ہوتے تو اگر ہمیں یاد آتا ہمارا گھر شاندار تو ذرا یہ والا بٹن اور ٹھیک کر لیتے, ہماری گاڑی ٹائی ذرا اور ٹیڑھی کر لیتے. ہمارا مزاج یہی ہے نا, ذرا سے اچھی گاڑی کا ماڈل خالی چینج ہو جاتا ہے تو ہماری چال بدل جاتی ہے. وہی کردار کے فزیوتھراپسٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ان کو ذرا ٹھوک کھا کے دیکھا جائے کہ کچھ چیز باقی رہ گئی یا گئے. جیسے ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنوں کو ٹھوکتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ان میں ابھی کچھ ہے یا نہیں ہے, ویسی ضرورت ہوتی ہے اس اکڑوں کو دیکھنے کی کہ کچھ حیات ہے اس میں کردار کی یا بالکل اکڑ گئے, ختم ہو گئے, شیطان ہو گئے. تو کمال پر اینٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ میں یہ رہا تھا جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو جن فضائل اور کمالات سے نوازا ہے. میں نے بیچ میں بات اس لیے کہہ دی کہ ہمارے درمیان جو معاشرے میں ٹوٹ پیدا ہو رہی ہے, جھگڑے کھڑے ہو رہے ہیں, ان میں ایک بہت بڑا دخل ہمارے اس اکڑ کا اور بڑے ہونے کا ہے. ذرا سے خاتون کی شکل اچھی ہے, اب وہ شوہر کو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی. ذرا سے جب شادی کی تھی تو غریب سے اب پیسہ آ گیا تو بیچاری وہ عورت جو ہے اب ان کی نگاہ میں کسی کام کی نہیں رہے گی. معاملہ دونوں طرف سے گڑبڑ ہوتا ہے, کبھی ادھر سے ہوتا ہے, کبھی ادھر سے ہوتا ہے, اور کبھی دونوں طرف سے ہوتا ہے. اور جب ایک طرف سے ہوتا ہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے, دونوں طرف سے ہوتا ہے تو کریش ہو جاتا ہے. بہرحال کمال کا مطلب بگڑنا اور اکڑنا نہیں ہوتا. جتنی خوبی بڑھتی جائے اتنا جھکاؤ, اتنی نرمی, اتنی محبت, اتنی مہربانی, اتنی شرافت بڑھنا چاہیے. چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کا فقرہ پھر کہہ دیتا ہوں, میری ہر بہن سنے جسے اپنے خاندان کا ناز ہو, جسے اپنے باپ کی دولت کا ناز ہو, جسے اپنی صورت کا ناز ہو, اور میرا ہر وہ بھائی سنے جو اپنے بزنس مین ہوتے اکڑ رہا ہو اور جو اپنے بڑے آدمی ہونے پہ اکڑ رہا ہو اور جس سے تعلقات ٹوٹ رہے ہیں وہ سب سنے. چوتھے امام ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں جنہیں وہ کمالات ملے ہیں کہ جن سے آگے کسی کو کمال ملے نہیں ہے, وہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں مکارم الاخلاق یعنی اخلاق کی بلندیوں کی دعاؤں میں ایک دعا سید سجاد کی ہے کہ اے میرے پروردگار, جب بھی مجھے کوئی ایسی نعمت عطا کر جس کے ذریعے تو لوگوں کے درمیان مجھے کچھ اونچا کر دے, ویسے ہی مجھے اس کی توفیق دے کہ میں اپنی نگاہوں میں اتنا ہی اور گر جاؤں. یعنی اگر میری مجلس پڑھنے کے بعد کسی مومن نے آ کے کہہ دیا مولانا سبحان اللہ آپ نے بڑی اچھی مجلس پڑھی, تو فوراً مجھے اپنی کمیوں میں ایک کمی اور ڈھونڈ لینا چاہیے. اور جیسے ہی آپ کے پاس پیسہ لاکھوں سے کروڑوں میں بدلا, ملین سے بلین میں گیا, تو فوراً دیکھنا چاہیے کہ ہم ہیں کیا, ہماری اوقات کیا ہے, ہمارا آغاز بھی نجاست سے, ہمارا اختتام بھی نجاست سے, ہماری زندگی بھی نجاست کے ساتھ. ہم ہوتے کون اکڑنے والے, ہم ہوتے کون اٹھنے والے. بہرحال بات میں پھیلتی جائے گی اور مجھے تھوڑی دیر آج مسائل زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو کمال کی 2 قسمیں, ایک کمال اور خوبی وہ ہے کہ جس میں صاحب کمال کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, جیسے پھول کی خوشبو, جیسے آدمی کی شکل. آدمی سے مراد مرد نہیں ہے, آدمی سے مراد مرد بھی اور عورت بھی. حالانکہ آج کل فیشن نے وہ منحوسیت پھیلا دی ہے کہ یہ مرد بھی ساری کوششیں اس کی کر رہا ہے کہ عورت دکھائی دینے لگے. کیا بتاؤں, میں مجبور ہو جاتا ہوں کہنے کے لیے, چہرہ اتنا گھسا جائے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ اللہ نے کوئی نعمت دی تھی اس چہرے پہ. کانوں میں پھاڑ کے بندے ڈالے جا رہے ہیں, کوئی صورت مولانا نکال دے سونا پہننا جائز ہو جائے. ایک آفت آئی ہوئی ہے, مرد عورت بننے کے لیے پریشان ہے اور عورت ادھر مرد بننے کے لیے پریشان ہے. میری بہنیں برا نہ مانے مگر میری سمجھ نہیں آتا یہ جوتے پہننے پر ایسی چال کیوں ضروری ہے کہ 1 کلومیٹر تک پتہ چل جائے. ہٹ ہٹ ٹھائیں ٹھائیں معلوم ہوتا ہے کلیجے پہ ٹھوکریں ماری جا رہی ہے. قرآن مجید میں ہدایت ہے اور خواتین ایسے چلیں کہ چال سے پتہ نہ چلے.
یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا اسٹائل، مگر وہی ہے نا، ان کو مرد بننے کا شوق ہے، ان کو عورت بننے کا شوق پیدا ہوا ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے. تو کمال بہرحال اللہ نے دیے ہیں، دو طرح کے ہیں. ایک وہ جس میں ہمارا آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، اس پہ تو اٹھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اور ایک وہ ہے جس میں ہمارا تھوڑا بہت دخل ہے، لیکن یہ ہمارا کون صاحب ہے؟ یہ جو ہم ہیں، یہ جو میں ہوں، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ اللہ نے مجھے بنا دیا، مجھے پیدا کر دیا، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ تو اگر میں نے 2 لفظ پڑھ لیے ہیں تو مجھے اپنے علم پہ ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علم کا ذریعہ میری عقل بنی ہے، اور عقل کا ذریعہ وہ خالق بنا ہے، میرا دماغ اس نے بنایا ہے، میری عقل اس نے بنائی ہے. تو ہٹنے کی بات تو کہیں نہیں ہے. لیکن کمال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اختیار والا اور ایک ہے بغیر اختیار والا. محمد و آل محمد کے پاس کون سا کمال ہے؟ نام لیا تھا میں نے اس خیال سے کہ اس کے بعد تو آپ صلوات بھیج دیتے ہیں. ان کے پاس کون سی خوبیاں ہیں؟ بے اختیار والی، بے اختیار خوبیاں ہیں. یعنی ان کے پاس جو علم ہے، جو کردار ہے، جو عصمت ہے، جو کمالات ہیں، سارے کمالات ہیں. یہ وہ گلاب کے پھول کی خوشبو ہے، یہ گلاب کے پھول کا رنگ ہے، یہ آدمی کی شکل و صورت ہے، یہ میری اور آپ کی رنگت کی طرح ہے کہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. نہیں، یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ وقت نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی عصمت، ان کے کمال کے 2 حصے ہیں. ہر خوبی ان میں ہے اور ہر برائی ان سے دور ہے. ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرنے سے مجبور چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ کمال کے حصول میں ان کی ذات کا کوئی دخل نہیں تھا. میں ایک ایک نمونہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن شاید یہ نتیجہ نہ نکالا ہو ابھی تک آپ کے ذہن میں. میرے حدیثوں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور جملہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. دیکھیے سب کو یاد ہے، میں ہوں علم کا شہر اور علی ہے اس کا دروازہ. فمن اراد المدینۃ فلیأت بابھا یا ببابھا. یہ بعد والا ٹکڑا کم پڑھا جاتا ہے، اس کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جس کو شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے آئے. اس سے کہ کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو دروازے سے ایماندار آتے ہیں. چور ہوتے ہیں تو پچھواڑے سے سین لگا کے چھت پر سے دیواروں سے کودنے کی کوشش کریں. ایماندار ہے تو وہ دروازے سے آئے گا. پیغمبر کہنا چاہتے ہیں مجھ تک پہنچنا ہے تو علی کے راستے سے آؤ گے تو مجھ تک پہنچو گے، ورنہ چور کہلا سکتے ہو، بس اس سے زیادہ نہیں. علی کو چھوڑ کے آؤ گے مجھ تک، ایک تو پہنچ نہیں پاؤ گے. تو مولا کا علم تو مشہور ہے. کون سے علم کے مالک؟ منبر پہ آ کے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. جملے غور کیا کبھی آپ نے؟ یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، یہ نہیں جملہ ہے، بڑا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ جملہ ہی نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. یعنی علی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میں تو تمہارے سرانے آؤں گا، چاہے آج مرو، چاہے کل، چاہے قیامت تک میں تو رہوں گا. تم مجھے نہ پاؤ گے، تم مجھے نہ پا سکو گے، میں تو رہوں گا. میں کائنات سے کہیں جا نہیں رہا. تم سے وعدہ ہے کہ مومن اور چاہے کافر سب کے سرانے آئیں گے. حالات الگ الگ ہوں گے. ایک وہ ہے چڑھتا تھا دیکھ کے تنگ ہو جائے گا، ایک وہ ہے جو ہمیشہ نعرے لگاتا تھا خوش ہوتا تھا. مولا سرانے آ جائیں گے، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. مگر بہرحال ہے مولا کہا اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں تمہارے لیے مفقود ہو جاؤں، تم مجھے مفقود کر دو، اس سے پہلے مجھ سے پوچھ لو. زمین کی بات سے زیادہ آسمان کی پوچھ لو. یہ سب سنا ہے آپ نے. یہ علم کون سا ہے؟ اس میں علی کا کوئی دخل نہیں ہے. سنیے، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ کہاں سے آیا؟ اسکول سے، مدرسے سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، کہیں سے نہیں، اللہ سے سیدھے وحی کے ذریعے
اس سے بھی پہلے سے علم لدنی، ان کے پاس بھی علم لدنی. مگر یہ جو خیال پیدا ہو جائے کہ ان کے کمال میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کے لیے بس صرف ایک نمونہ رکھنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں توجہ دیں گے. مولا علی فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الفاظ، مجھے ممکن الفاظ صحیح میں عرض کر رہا ہوں حدیث سے، کہ میرے حضور نے، اللہ کے رسول نے علم کے 1000 باب مجھے تعلیم دیے. پہلی بات یہ بتائیے کہ تعلیم دیے کا مطلب دخل ہوا کہ نہیں ہوا طالب علم کا؟ اور پھر اس کے آگے بڑھیے کہ ان کے پاس جو علم ہے اس میں سب اللہ کا، وہابی ان کا کوئی دخل نہیں ہے، مجھے بھی دے دیتا میں بھی اسی قابل ہو جاتا. نہیں، اللہ کے رسول نے، میں صرف اس حصے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے خود مولا نے فرمایا ہے. یہ نہیں کہا کہ سارا علم وہی ہے جو پیغمبر نے مجھے دیا ہے. یہ نہیں کہا مولا نے کہ میرے پاس سارا کا سارا علم جو ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر کے ذریعے مجھے ملا ہے. ان کے پاس جو علم ہے اس کو مختلف قسمیں ہیں. اس وقت میرے پاس گفتگو کے موضوع گفتگو میں تفصیل جانے کا وقت نہیں ہے. مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس سارا علم جتنا ہے وہ سب پیغمبر کا دیا نہیں. کیا ان کے پاس 1000 ہی دروازے باب ہیں، خالی 1000 چیپٹر ہیں؟ اگر 1000 چیپٹر ہیں تو یہ کیسے کہہ دیتے کہ جو چاہو پوچھ لو، کسی کو 1000 سے باہر سے پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، ایک حصے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول نے مجھے باب یعنی چیپٹر، آج بھی اردو میں کہتے ہیں باب، باب اول، باب دوم، باب سوم، باب دروازے کو کہتے ہیں. اور انگریزی میں جب کتاب میں عربی میں آتا ہے الباب الاول تو اس کو انگریزی میں لکھتے ہیں چیپٹر، فرسٹ چیپٹر، سیکنڈ چیپٹر، تھرڈ چیپٹر. پیغمبر خدا نے، توجہ دیں، پیغمبر خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم دیے اور میں نے ہر دروازے سے 1000 دروازے کھولے. تو میرے عزیزو، یہ علم بے بسی کا علم ہے یا علم اختیار کا علم ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان کے پاس جب ایک باب سے 1000 باب کھول رہے ہیں تو اس میں ان کی ذات کا کمال موجود ہے. جس نے علم کے اتنے دروازے ان کے اوپر کھول دیے ہیں، ان کا کمال اختیار کا کمال ہے، ان کا کمال بے اختیاری کا کمال نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. وقت گزر رہا ہے تیزی سے، میری رفتار سست ہے. دوسرا رخ ہے کہ جو خوبیاں ہیں اور وہ کوئی ایسی نہیں جن سے الگ ہو، اس میں ان کا دخل ہے، ان کی ذات کا، ان کے اندر جو استعداد ہے، جو صلاحیت ہے، جو کیپیسٹی ہے، جو کیپیبلٹی ہے، اس کا دخل ہے. ہر ایک کوئی نصیب نہیں ہوتا. اتنا فاصلہ انسانوں میں ہوتا ہے کہ جناب سلمان فارسی کو بھی آپ جانتے ہیں، جناب ابو ذر غفاری کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ سلمان کے پاس جو کچھ ہے اگر ابو ذر کے علم میں آ جائے تو سلمان کو قتل کر دیں گے، ابو ذر برداشت نہ کر سکیں گے. تو کیپیسٹی دیکھیے کتنا، ایک ہی درجے کا فاصلہ کتنی بدل گئی کہ یہ جو جانتے ہیں اگر وہ بتا دیا جائے ان کو تو یہ ان کو مار ڈالیں گے، برداشت نہیں کریں گے، کافر قرار دیں گے، نہ جانے کیا سمجھیں گے، مار دیں گے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ چھوٹی چھوٹی سے چھوٹے چھوٹے فاصلوں سے جو گنجائش پیدا بڑھتی اور گھٹتی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں جو کامل ہیں، مخلوق کامل ہیں، ان سے اوپر خالق رہ جاتا ہے بس. اس کے بعد تو مخلوقات میں یہ صاحب کمال ہے. ان کے پاس ہر خوبی بھی ہے اور یہ ہر برائی سے پاک بھی ہیں. ہم آپ بھی برائیوں سے بچتے ہیں. اور ہم نے کہا بھائی ہمارا تو جی چاہتا شراب پیے مگر ہم نے شراب نہیں پی. میں مثال آپ کے لیے نہیں دے رہا ہوں میں، حالانکہ مثال اپنے بھی نہیں دینا چاہیے، بڑی منحوس مثال ہے. ایسی خراب بات تو مثالن بھی نہیں سوچنا چاہیے آدمی کو. تو ہم آپ برائی سے بچتے ہیں تو اپنے اوپر کنٹرول کر کے بچتے ہیں. اونچے ہو رہے ہیں ہم. عصمت کا مطلب کیا ہے؟ عصمت کا مطلب یہ نہیں وہ کر نہیں سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس سے اوپر جائیے. اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے. تو جو چاہے کرے تو ظلم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے پاس تو قدرت ہے. بانی تنظیم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ کی جو سب سے پہلی مجلس کی کتاب چھپی ہے اس میں یہ بات ہے. انہی کی فکر اور سوچ ہے جو میں آپ کی خدمت میں دوہرا رہا ہوں. کیا اسے سمجھنے کے لیے عجیب و غریب اللہ انہوں نے کہا کر سکتا ہے مگر نہیں کر سکتا. اللہ ظلم کر سکتا ہے مگر نہیں کر سکتا. معصوم گناہ کر سکتے ہیں مگر نہیں کر سکتے. کیسے؟ ملتی جلتی مثال لے لیں آپ.
بلایا آپ نے کہ صبح آئیے گا ناشتے پہ، آ گئے. ہم نے کہا ذرا ہاتھ دھونا ہے. مولانا وہ آج پانی اتفاق سے نل خراب ہو گیا ہے، پانی نہیں آ رہا ہے، مگر وہ جو کموڈ ہے نا اس میں پانی ہے، سیٹ ٹوائلٹ کی ٹوائلٹ سیٹ میں ہے. مولانا دیکھ لیجیے چاہیے اس کی دھو لیا ہاتھ کیا ہے. تو ہم نے کہا نہیں بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں ٹوائلٹ سیٹ میں جو پانی بھرا ہوا اس سے ہاتھ دھوں گا. کیوں مولانا کیا؟ میں نے کہا بھائی جب تک میری عقل سلامت ہے میں نہیں کروں گا. گندی نالی بہ رہی ہے، اس سے ہم آپ سے کہیں خدا نہ خاصہ کہ منہ دھو ڈالیے آپ دھوئیں گے؟ نہیں بھائی جب تک میرے پاس عقل ہے یہ کام نہیں ہوگی. خدا نہ خاصہ دیوانے ہو جائے تو پھر الگ بات ہے، لیکن جب تک عقل سلامت ہے نہ گندی نالی کے پانی سے منہ دھو سکتے ہیں نہ ٹوائلٹ کے پانی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. ہم نے کہا آپ میں طاقت ہی نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے تو ہم نے کہا پھر کیوں کہہ رہے نہیں دھو سکتے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نہیں دھو سکتے، اب کہہ رہے ہیں ہاتھ میں طاقت دھو سکتے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دھو سکتا ہوں مگر نہیں دھو سکتا. گندی نالی کے پانی سے، سیور لائن کے پانی سے میں ہاتھ منہ دھو سکتا ہوں مگر نہیں دھو سکتا. کیوں؟ جب تک میری عقل باقی ہے. دھو سکتا ہوں مگر نہیں دھو سکتا. معصوم گناہ سے مجبور نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے گندی نالی کے پانی کی گندگی کا احساس جب تک مجھ میں پیدا ہے اس وقت تک میں اس سے ہاتھ نہیں دھوؤں گا. خدا نخواستہ دیوانہ ہو جاؤں یا خدا نخواستہ اتنا نشہ کر لوں کہ میری عقل چلی جائے تو اس پانی کی گندگی کا احساس ختم ہو جائے گا اور پھر میں اس سے ہاتھ دھو بھی لوں گا. جب تک گندگی کا احساس رہے گا نہیں دھوؤں گا. ہاتھ مجبور نہیں ہے، بدن میں طاقت ہے، لیکن گندگی کا احساس مجھے روک رہا ہے. بس گناہ کے مسئلے میں معصوم مجبور نہیں ہوتا ہے، وہ بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کو اللہ کی طرف سے وہ علم و معرفت ملا ہے کہ اس کی نگاہ میں گناہ ویسا ہی ہے جیسے ہماری نگاہ میں گندا پانی ہے. جیسے ہم گندے پانی سے جب تک عقل سلامت ہے ہاتھ نہیں دھو سکتے ہیں، ویسے ہی معصوم جب تک کہ معصوم ہے اور ہمیشہ معصوم ہے اپنے علم اور اپنی معرفت کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا. کر سکتا ہے، اختیار ہے، اس سے اللہ نے اختیار چھین نہیں لیا ہے، لیکن اس کی معرفت وہ گناہ کی گندگی کو جس طرح سے جانتا ہے ہم اس طرح نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں. ان کے پاس وہ علم ہے، وہ معرفت ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. تو اتنے باکمال میں نے بہت وقت لے لیا اور زیادہ باتیں نہیں کہہ سکا. آج اپنی بات کو ختم بھی کرنا ہے تقریباً اس لیے اس کے بعد کل مصائب کا پورا دن ہے اور اس کے بعد پرسوں ایک مجلس اور ہونا ہے جس میں تھوڑے سے لوگ آئیں گے. ایسے اعتبار ہو سکتا ہے بہرحال لوگ تشریف لے آئیں. تو عزیزان محترم بہرحال اسی موضوع کا تسلسل باقی رہے گا جب تک میں آپ کی خدمت میں ہوں. آج میں نے اپنی بات کہنے کے لیے جو کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا مخصوص صرف اتنا ہے کہ حسین نے کربلا میں جو قربانیاں دی تھیں ان قربانیوں کے پیچھے دین کی بقا مقصود تھی. اس دین کو بچانے کے لیے ہم سب کچھ دے کے اولاد بچاتے ہیں اور انہوں نے اولاد دے کے دین بچایا ہے، دین کا پیغام بچایا ہے. آج یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ فرش عزا، یہ امام بارگاہوں کی رونق، یہ سب حسین کے اس پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہیں اور ان کے بچانے کا ذریعہ بھی ہیں. اللہ کی یاد اور بندوں کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی، یہ دو بنیادی اصول ہیں جو ہم تمام معصومین سے ہم سیکھتے ہیں اور جس کا سبق کربلا میں ہمیں اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے. کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے اور عاشور کی شب خصوصیت کے ساتھ یہ سبق دیتی ہے. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کی بارگاہ میں سجدے، اللہ جو کہے وہ کرنا اور اللہ جن کاموں سے روک دے اس سے رک جانا. ایک طرف یہ سبق سکھا رہی ہے عاشور کی شب اور دوسری طرف عاشور کی شب یہ سکھا رہی ہے بچوں سے، جیسے بچوں کو دلاسا دے دے کہ حسین کبھی حسین بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہے ہیں،
کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ذکر خدا کر رہے ہیں، اور کبھی درمیان میں جب بچے بہت بے چین ہوتے ہیں تو کبھی سکینہ کے سرانے پہنچ جاتے ہیں، بیٹا صبر کرو، کبھی محمد باقر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بیٹا صبر کرو، بچوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں۔ کچھ اصحاب حسین، انصار حسین خیموں میں نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں ابھی تھوڑی دیر مجھے مہلت دیں۔ کچھ انصار حسین خیموں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو خیموں کے ارد گرد تلوار لے کے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو ذکر خدا کر رہے ہیں، وہ ایک فریضے کو ادا کر رہے ہیں، وہ ہے اللہ کو یاد رکھنے کا فریضہ، اور دوسری طرف جو خیموں کے باہر تلوار لے کے پہرا دے رہے ہیں وہ ہے دوسرا فریضہ، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ ہم بھی پیاسے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں، ہم بھی کمزوری محسوس کر رہے ہیں، لیکن دوسرے خیموں کے اندر محفوظ رہیں، بچے محفوظ رہیں، بیویاں محفوظ رہیں، اس لیے کوئی تیر ان تک نہ آ جائے، کوئی دشمن ان تک نہ پہنچ جائے۔ لہذا انصار حسین بھی پہرا دے رہے ہیں اور حسین کے گھر والے بھی پہرا دے رہے ہیں۔ بس آخری بات، مصائب کے سہارے پیغام دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، یہ انصار حسین خیموں کے ارد گرد پہرا کیوں دے رہے تھے؟ کوئی زخم نہ لگنے پائے۔ صبح ہوئی ہے تو صبح سے مسلسل برستے ہوئے تیروں کو اپنے کاندھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے سینوں پر، اپنے سروں پر، اپنی گردنوں پر روکتے رہے ہیں، حسین کے خیموں تک کوئی تیر پہنچنے نہ پائے، خیمے تک نہ پہنچنے پائے۔ کسی بیوی تک پہنچ جائے، کسی کے سینے پہ لگ جائے ناممکن ہے، کسی کے دل پہ لگ جائے ناممکن ہے، زخم نہ لگنے پائے۔ مسلم ابن اوسجا اس دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے؟ حبیب جب تک زندہ رہا اپنے مولا حسین کے بدن پہ کوئی زخم نہ لگنے دیا۔ دیکھو جب تک جینا ان کے بدن پہ کوئی زخم نہ لگنے دینا۔ انہیں اللہ کا خیال اس طرح سے ہے کہ جاتے جاتے سجدے میں جا رہے ہیں دنیا سے، اور اللہ کے بندوں کا خیال اس طرح سے ہے کہ اپنی جان چلی جائے مگر کسی کو زخم نہ لگنے پائے۔ بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میری بیٹیوں، میں تم سب سے کہنا چاہتا ہوں، عشر عاشور کا پیغام یہ ہے، شب عاشور کا پیغام یہ ہے، کربلا میں اس رات کا پیغام یہ ہے، اللہ کی یاد میں کمی نہ آنے پائے اور مخلوق خدا کو ہم سے اور آپ سے تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو، لیکن ایک پیغام دے کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا فکر یہ ہے کہ کوئی زخم ان تک نہ پہنچے، انہیں کوئی زخم نہ لگنے پائے۔ میرے عزیزوں، خیموں میں تیر نہ لگنے پائے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کسی میں ہمت ہے کہ ہم کسی مسجد کو گرا دیں؟ مسجد کی ایک اینٹ نکال لیں، مسجد کو کوئی چھوٹا سا نقصان پہنچائیں؟ کہا نہیں مولانا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بھلا کوئی آدمی مسجد توڑے گا؟ میں نے کہا کیوں، کیا برائی ہے؟ کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے کہا کعبہ؟ الجھیے نہیں، جو بات کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ پہنچے گی آپ تک۔ مولانا مسجد کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، کعبہ تو دور کی بات ہے، کیا ہمیں جہنمی بننا ہے؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے ہم کعبے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے ہم سوچ نہیں سکتے کہ مسجد کو کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ ذری، یہ نقل ہے، شبیہ ہے کربلا کی، روزے کی۔ ہم میں کسی کے دماغ میں تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ چھوٹی سے بدسلوکی کرے، کوئی ایسا عمل جو توہین، اس کی طرف پیر پھیلانے کی ہمت نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچانا دور کی بات۔ کیوں؟ کہ یہ ان کے روزے کی شبیہ ہے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، توڑنا دور کی بات۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، توڑنا دور کی بات۔ عزیزوں، اس زمین پر صرف یہ مسجدیں اور یہ اللہ کا گھر، کعبہ ہی اللہ کا گھر نہیں ہے۔ توجہ دے جو بات کہنا چاہتا ہوں، بس آخری بات ہے اس سلسلے کی۔ اس زمین پر صرف مسجد اور کعبہ ہی اللہ کا گھر نہیں ہے، اس زمین پر اللہ کے گھروں کا ایک سلسلہ اور پایا جاتا ہے۔ وہ کون سا گھر اللہ کا ہے؟ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے بندے مومن کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، ہر مومن مرد اور ہر مومنہ خاتون سے کہا ہے، اے میرے بندے مومن، خلوص دل کے ساتھ میری عبادت کر، میں تیرے دل کو اپنا گھر بنا لوں گا۔
یعنی مومن کے سینے میں دھڑکتا ہوا یہ دل بھی اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو 3 گھر ہو گئے اللہ کے، مسجد، خانہ کعبہ، قلب مومن۔ مسجد کس سے بنی؟ اینٹوں سے۔ خانہ کعبہ کس سے بنا؟ پتھروں سے۔ مومن کا دل کاہے سے بنا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے اسے گوشت کے ٹکڑے سے۔ مسجد کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ آ کے توجہ دیں، مسجد کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ کہا نہیں، بندوں نے بنائی، ہم نے بنائی، کاریگر سے بنوائی۔ کعبہ کس نے بنایا؟ اللہ کے خلیل ابراہیم نے بنایا، اسماعیل نے بنایا۔ تو مسجد ہمارے جیسے گنہگاروں نے بنائی ہے۔ ہم توڑ سکتے ہیں اسے؟ توڑنے کے لیے سوچ نہیں سکتے۔ کعبہ اللہ کے معصوم بھیجے ہوئے رہبروں نے بنایا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں اس کے توڑنے کو؟ نہیں سوچ سکتے۔ توجہ دیجیے گا، مسجد اللہ کا گھر ہے، میرے گنہگار ہاتھوں نے بنایا، توڑنے کو سوچ نہیں سکتے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، نبی نے بنایا، مگر بہرحال نبی بھی بندے خدا ہے، خدا نہیں ہے۔ تو جو مسجد گنہگار بندوں کی بنائی ہے ہم اسے نہیں توڑ سکتے۔ جو کعبہ اللہ کے معصوم بندوں کا مگر بندوں کو بنایا ہے ہم اسے نہیں توڑ سکتے۔ تو مومن کا دل تو خود اللہ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا اس کا گھر ہے۔ تکبیر، محمد و آل محمد صلوات۔ قلب مومن، قلب مومنہ اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے۔ نہ توڑو اسے، نہ توڑو اسے، اپنی زبان کے زخم نہ لگاؤ اس پر، اہانت نہ کرو اس مومن کی، کم نہ سمجھو مومن کو، کوئی ایسا عمل نہ کرو مومن کے ساتھ کہ جو اس کو تکلیف پہنچائے، اس کا دل ٹوٹ جائے۔ ایک اور آخری بات جو آپ سے میں نے کہی ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارا اس شب کا واسطہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم تیری یاد کے ساتھ ساتھ تیری مخلوق کے ساتھ اچھے برتاؤ کی عادت ڈال سکیں، اور اس میں اس کی کم سے کم ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسی منزل نہ آنے پائے کہ ہمارے ہاتھوں سے تیرا بنایا ہوا قلب مومن جو تیرا گھر ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے ٹوٹے، ہم اس سے گنہگار نہ ہوں۔ ہر جوان سوچے کہ ہماری کسی بات سے ہمارے بھائی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ہر بہن سوچے ہم نے اپنے بھائی کو اذیت تو نہیں پہنچائی ہے، ہر بیوی سوچے ہم نے شوہر کا دل تو نہیں توڑا ہے، ہر شوہر سوچے ہم نے بیوی کا دل تو نہیں توڑا ہے، ہر دوست سوچے ہم نے اپنے بھائی اپنے دوست کا دل تو نہیں توڑا ہے۔ ہم خیال رکھیں کہ ایک دوسرے کے دلوں کو توڑنے نہ پائیں۔ اللہ نے انہیں جوڑنے کے لیے پیدا کیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بھی پیغام کربلا ہے، جہاں اتنی فکر ہے تو جسم پر تیر لگنا دور کی بات، بدن تک تیروں کا پہنچنا دور کی بات، خیموں تک تیر نہ پہنچنے پائے۔ عاشور کی شب آ گئی، بس میں نے اپنی بات کو ختم کر لیا۔ عاشور کی شب آ چکی ہے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کہا کربلا کے میدان میں چند خیمے لگے ہوئے ہیں کہ پہلے دور دور لگے تھے، مگر خیموں کے درمیان فاصلہ تھا، راستے تھے آمد و رفت کے، مگر ایک وقت وہ آیا تھا کہ حسین نے فیصلہ کیا تھا کہ خیموں کو خیموں سے ملا کے لگایا جائے۔ کیسا دہشت کا عالم ہے۔ 9 محرم کا سورج ڈھل رہا تھا، زہرا کا لال ڈھلتے ہوئے سورج میں چھت کے خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کے بیٹھ گیا تھا۔ پیاس، بھوک، گرمی، مصیبتیں، حسین اتنے تھک گئے تھے کہ ذرا دیر کے لیے غنودگی طاری ہو گئی۔ جس لمحے فاطمہ کا لخت جگر در خیمہ پہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور تلوار کا سہارا لے کے بیٹھے تھے حسین، اسی لمحے ڈھلتے ہوئے سورج کی کرنیں ان خیموں پہ پڑ رہی تھیں کہ ایک مرتبہ لشکر یزید سے گھوڑوں کی دوڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ حسین کی بہن زینب خیمے کے اندر تھی، ایک مرتبہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں، فوج کا غلغلہ اٹھا تو دوڑ کے بھائی تک پہنچی، بازو پکڑا، بھیا دیکھو یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں۔ حسین نے آنکھیں کھولی، کا بہن ذرا سے آنکھ لگ گئی تھی تو نانا رسول اللہ سامنے آ گئے، بابا آ گئے، اماں آ گئیں، بھیا آ گئے، سب کہہ رہے تھے حسین
بہت جلد اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ زینب کبریٰ کا یہ سننا تھا، بے چین ہو گئی، بھیا یہ کیا کہہ رہے ہو، بھیا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کہ اسی لمحے لشکر حسین کا سردار، حسین کا قوت بازو ابو الفضل العباس آئے، آ کے کہا آقا لشکر آ رہا ہے، کہا جاؤ پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ واپس آئے، کہا کہ کہہ رہے ہیں یا بیعت کرو یا ہم اسی وقت تمہارا سر قلم کریں گے۔ کہا ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات اور موقع دے دیں، ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ زہرا کے لال کا پیغام پہنچا، عمر ساتھ تیار نہیں تھا، لیکن خود ملون سردار کے ملون لشکر نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہا ہے تو، یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے، اگر کوئی کافر بھی کہتا تو ہم اتنی مہلت دے دیتے۔ رات کی مہلت حسین نے کیوں لی؟ جان بچانے کے لیے نہیں، یاد خدا کرنے کے لیے، ذکر خدا کرنے کے لیے، عبادت پروردگار کے لیے، سجدوں کے لیے۔ عاشور کی شب آ گئی، خیمے حسین نے نزدیک کروا دیے تاکہ دشمن درمیان سے خیموں کے نکل نہ سکے، خیموں کے تین طرف خندق کھدوا دی تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے۔ اب آپ سوچئے ننھے ننھے بچے جن خیموں میں ہوں، جن خیموں میں بیویاں ہوں، اور ان پر لشکر اس طرح سے حملہ کرے اور پھر اس طرح سے خندق کھودی جائے تو بچے کتنے سہمے ہوئے ہوں گے، بچے کتنے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اور اس میں اسی درمیان جب تاریکی اور آگے بڑھی تو حسین نے خیمے میں سارے ساتھیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد وہ گفتگو شروع کی جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ کہا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، ان کو میرا سر کاٹنا ہے، تم سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے، اگر یہ میرا سر کاٹ لیں گے تو تمہیں گزن نہ پہنچائیں گے، میں تمہارے سروں سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، چلے جاؤ۔ چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اگر یوں تنہا جاتے ہوئے تمہیں حیا آتی ہے میرے دوستو، میرے عزیزو، تو میں تمہیں سہارا دیے دیتا ہوں، میرا ہر دوست میرے گھر والوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑے اور اپنے ساتھ لے کے جائے تاکہ یہ کہہ سکے کہ میں اہل حرم حسین کو بچانے کے لیے وہاں سے چلا آیا۔ پھر بھی کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھا تو حسین نے ایک مرتبہ چراغ کو گل کر دیا، آواز دی روشنی میں جاتے ہوئے حیا آ رہی ہے تو میں اندھیرا کیے دیتا ہوں۔ بس یہ وہ لمحہ تھا کہ پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ ادھر سے زہیر نے آواز دی آقا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمیں مارا جائے، ہمیں مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں جلا دیا جائے، جلا کے ہماری خاکستر کو اڑا دیا جائے، اور ہمیں اس طرح سے 70 مرتبہ 100 مرتبہ بھی مارا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ ادھر سے مسلم نے یہی آواز دی، ادھر سے مسلم ابن عقیل کے بیٹوں نے کہا ہم چلے جائیں گے تو کل آپ کی جدہ ماجدہ اپنی دادی فاطمہ زہرا کو جواب کیا دیں گے کہ اپنے بزرگ حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے آئے تھے۔ آخر میں عباس نے کہا آقا کیا کہہ رہے ہیں آپ، چلے جائیں آپ کو چھوڑ کے، آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ کے بعد جی کے کیا کریں گے، آپ کے بعد جی کے کیا کریں گے۔ اور عباس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا، اس لیے کہ عباس حسین کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ بھائی کا لاشا حسین کو فرات کے کنارے چھوڑنا پڑا۔ اجرکم اللہ۔ تاریکی سب بڑھ رہی ہے۔ سید سجاد روایت کرتے ہیں کہ اسی رات کی تاریکی میں میرا بابا حسین اس خیمے میں پہنچا جس میں ابوذر کے غلام کا قیام تھا۔ ابوذر کے غلام جو اسلحوں کے ماہر تھے، اپنی تلوار ان کو دی تاکہ تلوار پہ سیقل کریں۔ اسی لمحے میرے بابا حسین نے کچھ ایسے اشعار پڑھے جن سے مایوسی ٹپک رہی تھی۔ اے دنیا تو کس کے ساتھ وفا کرنے والی ہے، اے دنیا تو نے کس کو خوش دیکھا ہے، اے دنیا تجھ میں کون باقی رہا ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں غش کے عالم میں جو میری آنکھ کھلی اور بابا کے مایوس کن اشعار میرے کانوں میں آئے، بابا کی آواز آئی اور بابا بار بار ان اشعار کو دوہرا رہے تھے۔
سید سجاد کہتے ہیں میرا دل بھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں چیخ مار مار کے روؤں، مگر میں نے دل پر قابو کیا کہ اگر میری آواز نکل گئی تو پھوپھیاں بے چین ہو جائیں گی، بہنیں بے چین ہو جائیں گی، مگر سید سجاد کہتے ہیں جو خدشہ مجھے تھا وہی ہوا۔ ایک مرتبہ بھائی کی آواز بہن تک پہنچ گئی، ایک بار بے چین ہو کے زینب دوڑی ہوئی آئی، ارے بھیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھیا، ارے یہ وقت آ گیا، لگتا ہے آج اماں کا سایہ سر سے اٹھا، لگتا ہے آج بابا کے سر پہ ضرورت پڑی، لگتا ہے آج نانا کا تابوت اٹھا ہے، لگتا ہے آج میرے بھیا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے بہن کا بازو پکڑا، صبرن صبرن حلمن حلما، میری بہن صبر کرو، ابھی مشکل بہت وقت باقی ہے۔ اجرکم اللہ، شب عاشور آگے بڑھ رہی ہے، حسین کے چاہنے والے خیموں کا پر پہرا دے رہے ہیں۔ حسین اپنی بہن کے خیمے میں پہنچے ہیں، بہن نے چہرے پر نظر ڈالی، کیفیت سے حالات کو سمجھ لیا، کہا بھیا فیصلہ کیا ہوا؟ کہا زندگی کا کل آخری دن ہے، مارکا ہوگا یزید کے لشکر سے۔ کہا بھیا اتنا بڑا لشکر ہے، تمہارے پاس تھوڑے سے ساتھی ہیں، تھوڑی سی تعداد ہے، اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو آزما بھی لیا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ وقت تھا، یہ وہ وقت تھا کہ خیموں کے پاس حبیب پہرا دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ جو شہزادی کی آواز کانوں میں پہنچی، دوڑے ہوئے انصار کے خیموں میں گئے، مسلم اٹھو، زہیر اٹھو، مسلم اٹھو، زہیر اٹھو، اب سے شاگری نکلو، سب چلو، ہمیں شہزادی زینب کو یقین دلانا ہے کہ ہم حسین کو تنہا چھوڑ کے جانے والے نہیں۔ سارے غلام سارے انصار آ کے درے خیمہ پہ کھڑے ہو گئے، آواز دی شہزادی یہ غلام حاضر ہے، اگر آپ کہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ زینب نے دعا دے کے رخصت کر دیا۔ میرے شیرو تم نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا، مگر وہ وقت کہاں ہے؟ حبیب تم کہاں چلے گئے؟ مسلم تم کیا ہوئے؟ ارے زینب کے بازوؤں میں رسن بن رہی ہے۔ حجرکم اللہ، تاریکی شب بڑھ رہی ہے، بچوں کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، التش التش کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں، اور اسی درمیان صحرائے کربلا سے ایک گریا کن آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کا ماتم کر رہی ہو۔ سیدہ آ چکی ہے، ہائے حسین، ہائے حسین۔ فہرست شہداء سنا دی حسین نے، قاسم کو بتا دیا تو بھی مارا جائے گا، تیرا 6 مہینے کا لال اصغر بھی۔ قاسم تڑپے، بابا بابا کیا ظالم خیموں میں آگے میرے بھیا کو ماریں گے؟ کہا نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ عاشور کی شب گزری، صبح سے رن پڑا، ایک کے بعد ایک مجاہد جا کے لڑ کے شہید ہوا۔ اب سب قربان ہو چکے، بس وہ بچا ہے کہ جو اپنے قدموں میں میدان تک جا نہیں سکتا۔ اصغر، حسین کا 6 مہینے کا لال اصغر، پیاسا اصغر، کم سن شہزادہ، ہونٹ پپڑائے ہوئے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، زبان ہے چکی ہے، بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آنکھیں کھل سکے، جھولے میں رس کے عالم میں پڑے ہیں۔ حسین سارے لاشیں اٹھا چکے ہیں، آخری قربانی دینے کا وقت آ چکا ہے۔ میدان کربلا میں پہنچے، آواز دی، ہل من ناصری ینصرنا، ہل من مغیثی یغیثنا۔
ارے کوئی ہے جو آگے اپنے حسین کی مدد کرے؟ کوئی فریاد کو پہنچنے والا ہے جو لگتے جگر فاطمہ کی فریاد کو پہنچے؟ کئی آواز اٹھی تھی ایک مرتبہ خیموں سے قیامت کی آوازیں اٹھنے لگی، بیویوں کے طرف طرف کے رونے کی آواز۔ حسین پہنچے، بہن زینب ابھی تو تمہارا بھائی زندہ ہے، اتنا بے چین ہو کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا 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 جب سے تم نے سزا حلمی ادا کی ہے، ارے اصغر خیمے میں غش کے عالم میں اپنے جھولے میں پڑا تھا مگر تڑپ کے آنکھیں کھول دی، زمین پہ گرا دیا، اب کسی گول میں چین نہیں لیتا۔ حسین سمجھ گئے اصغر نے مدینے میں جو وعدہ کیا تھا، اجرکم اللہ، ارے کلیجے تھوک کے رو، اپنا بچہ گود میں لیا ہو تو بھی رو، نہیں تو کسی نہ کسی کمزین بچے کو گود میں لیا 6 مہینے کا لال ہوتا کتنا ہے، وہ پھول 4 دن کا پیاسا بھوکا ہے، طرف کے جھولے میں گرایا، کسی گود میں چین نہیں لیتا۔ حسین نے کہا لاؤ لاؤ میرے بچے کو دے دو۔ حسین جانتے ہیں یہ اصغر کیا کہہ رہا، بابا میں تو گھٹیوں چل کے نہیں پہنچ سکتا، مجھے میدان کربلا تک لے کے چلو، میں تیر و تلوار نہیں چلا سکتا مگر میں دشمن کو خوب حملہ کروں گا۔ کل لا میرے بچے کو دے دو، ہاتھوں پہ لیا لے کے چلے۔ خیمہ پر رباب کھڑی تھی، دروازے پہ رباب کھڑی تھی، ایک مرتبہ اصغر کو دیکھا، ایک مرتبہ چہرہ دکھا کے حسین کو دیکھا، چہرہ اٹھا کے حسین کو دیکھا، نگاہیں جھکا لی، زبان سے تو کچھ نہ کہا مگر آنکھیں کہہ رہی تھی آقا آقا میرے بچے کی خیر ہو مولا، صبح سے جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا، رو کہ ان جنازوں پہ رونے والوں کو تماچے مارے جاتے تھے، رو اس اصغر پہ رو کہ جس کی ماں اپنے بچے پہ نہیں روئی، روئی تو حسین پہ روئی۔ اجرکم اللہ، اے فاطمہ بی بی گواہ رہنا، ہم تیرے بیٹے کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے بی بی، کل قیامت میں ہم گنہگاروں کی شفاعت کر دینا شہزادی۔ بی بی ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ہمیں رونے کے ذریعے جنت چاہیے، بی بی ہمارے دل میں چین ہے، بی بی سینے میں آگ لگی ہے، ارے جب ہمارے دل جل رہے تو آپ کے دل کا کیا عالم ہوگا شہزادی۔ گود میں لیا میدان کربلا تک آئے، کیلی کے بلندی پہ پہنچے، ننھے بچے کو سامنے کیا، یہ بچہ پیاسا ہے اسے پانی پلا دو، ارے چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی کچھ جواب نہیں دیتا۔ کہا میرے بچے، میرے لال، میرے شیر، تم لائے ہوئے اصغر، آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، ذرا آنکھیں کھولو، تمہارے بابا کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اپنے بابا کی بات ان تک پہنچا دو۔ اصغر نے بدن کی طاقت کو سمیٹا، ہومت کے اپنا چہرہ لشکر یزید کی طرف کیا، تو سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ارے خشک زبان پھیری، قیامت برپا ہوئی، 3 پھلوں کا تیر ہرملا جیسا ظالم نشانہ لگا کے مارا، ہومت کے گردن پہ روکا مگر بازو میں تیر پیوست ہوا، ارے قیامت ٹوٹ گئی۔ حسین نے ہاتھ سے جنازہ سنبھالا، تیر کھینچا، چلو میں خون لے کے چہرے پہ ملا، بچہ پلٹ کے باپ کے سینے کی طرف آ گیا، بڑی لاشیں اٹھا چکے حسین مگر یہ جنازہ بڑا بھاری ہے، لے کے خیمے کی طرف چلے، قدم آگے بڑھایا، رباب کا چہرہ سامنے آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے ہائے
بوڑھے باپ نے 6 مہینے کی لاش کو پھر سنبھالا، پھر بدن کی طاقت کو سمیٹا، پھر قدم اٹھایا، رضن میں قضائی وہ تسلیم اللہ، ارے بھاری قدموں سے آہستہ آہستہ در خیمہ تک پہنچ گئے۔ رباب آؤ، آگے اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ماں سے پہلے بہن دوڑی ہوئی آئی، بابا بھیا نے پانی پی لیا۔ ارے بہن آئی تھی، ماں بھی پہنچ گئی، پھوپھی بھی پہنچ گئی، ابا کا دامن ہٹایا، سیدھا ہوا گلا، خون میں ڈوبا ہوا کرتا ماں کے لبوں میں پکڑایا۔ اب اس لوگ کا یوں نواز، ارے میرے لال تیرے جیسے کمسن یوں دبا کیے جاتے ہیں۔ حسین نے ہر جنازہ رکھ دیا تھا، مگر جانتے 6 مہینے کی لاش ماں کیسے دیکھے گی۔ ایک امتحان اور دیا، پشت خیمہ پہ آئے، ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، ننھے سے جنازے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹایا، خاک ڈالی۔ ارے ننھی سی قبر کھود کے اکبر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے حسین کا بھرا گھر جلٹ گیا۔ ارے ایک جھولا تھا خیموں میں جو بچے کے جانے کے بعد ماں کا سہارا تھا، مگر وہ جھولا بھی عصر عاشور چھن گیا۔ رباب 6 مہینے کے لال کو یاد کرتی ہے، ارے جھولا ہی مل جاتا تو بیٹے کی خوشبو سونگ لیتی۔ جھولا جھلائے ماں، تصور کی دنیا میں ماں جھولا جھلا رہی ہے، ورنہ اصغر کا تو جھولا بھی لوٹا جا چکا ہے۔ آؤ آؤ عزادارو، آؤ آؤ، جو جھولا کربلا میں لٹ گیا تھا وہ اصغر، وہ ننھا سے جھولا، وہ ننھے سے اصغر جن کے گلے پتیل لگا۔ میں نہائے ہوئے موت کی ہچکی